الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ علماء اور مشائخ نے اپنے اپنے بیانات سے آپ سب کے دلوں کو منور کیا ہے۔ صرف دو باتیں آپ سب احباب سے کرنی ہیں کہ ایک مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے مریدین سے وعظ فرما رہے تھے۔ وہ اپنے مریدین سے باتیں کر رہے تھے، اتنی دیر میں انہیں آواز آئی چنگے سنترے۔ باہر ایک ریڈی والا آیا، اس نے آواز لگائی چنگے سنترے۔ جب یہ آواز ان بزرگوں کے کانوں میں پڑی تو وہاں پہ ان کی کیفیت بدل گئی اور گر پڑے۔ مریدین بڑے پریشان کہ حضور کو پتہ نہیں کیا ہوا۔ جب آپ کی کیفیت بہتر ہوئی تو مریدین نے آپ سے عرض کی، حضور یہ آپ کو کیا ہوا، آپ کی وجدانی کیفیت کیوں ہوئی؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ذرا غور سے سنو۔ مریدین نے غور سے سنا، وہ کہتے ہیں حضور، وہ کہہ رہے ہیں چنگے سنترے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب چنگے سنترے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص چنگیاں دے لڑ لگتا ہے وہ تریا جاندہ ہے۔ تو یہ آپ سب احباب کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کا ہاتھ ایک ایسے مرد کلندر کے ہاتھ میں آیا ہے کہ جن کی زندگی کا گوشہ گوشہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی حضرت علامہ مفتی انور قصوری صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے، بلکہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، اس کا پچھلا حصہ بھی میں آپ تمامی احباب کو سناتا چلوں کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ جامعہ مسجد شریف کے اندر تشریف لائے۔ تو جب جمعے کا دن تھا تو آپ خطبے کے لیے ممبر شریف کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رب ذوالجلال مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمائے گا کہ اے غلام علی، تم اپنی زندگی میں میرے لیے کیا لائے ہو؟ ہم کسی کی ہاں جائیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح رب ذوالجلال نے پوچھا کہ اے غلام علی، تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں عنایت احمد کا ہاتھ آگے کر دوں گا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب روز محشر رب ذوالجلال نے میرے سے پوچھا کہ عنایت احمد آپ دنیا سے کیا لائے ہیں، تو میں صوفی عبدالمجید صاحب کا ہاتھ آگے کر دوں گا۔ تو یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے ہم نے کہ جن کے بارے میں ایک اور مجھے واقعہ یاد آگیا حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ شرک پور شریف تشریف لے کے گئے اعلی حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ جیسے ہی آپ تشریف لے کے گئے تو میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پیر جی تہاڈا حصہ میرے کول ہے۔ تو جب یہ فرمایا آپ نے فرمایا حضور اے حصہ میں لے لواں گا، لیکن اس تو پہلے میری بھی ایک عرض ہے، میری بھی ایک دل دی خواہش ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جی۔ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی خواہشات کا اعلی حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا صبح دیکھیں گے۔ صبح کا وقت ہوا، جیسے ہی فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ پیر جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لی ہے کہ جو شخص آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا جائے گا اور جنتی ہوتا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ تو ہم سب کی خوش نصیبی ہے
کہ ہم ایسے مرد مومن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں کہ جس کی پوری زندگی نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزرتی ہے. ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاریں. ایک اعلان آپ تک پہنچانا ہے اور ایک دعوت. 27 اور 28 شعبان المعظم یعنی 11 اور 12 اپریل عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں منعقد ہے، جس میں خصوصی آمد ابھی شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے حضور قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ذکر فرما رہے تھے. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے اندر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر نور نظر امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ ملک بھر کے علماء مشائخ تشریف لائیں گے. آپ تمامی حبابی صوفی عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے لازمی تشریف لائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے.